دوستو یاد رکھو کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی دنیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کا خیال بڑا عجیب ہو گیا اور خیال عجیب ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ حقیقت بات ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے جائزہ لیجئے سروے کریے کہ مسلم نوجوانوں میں جتنا کرائم بڑھ رہا ہے دوسری قوم میں نہیں بڑھ رہا ہے یہ حقیقت بات ہے آپ کے صاف ستھرے اونچے اونچے مکانات سے آپ نکلیے مسلمانوں کی سلم بستیوں میں جائیے اور سلم بستیوں میں جا کر وہاں کی حالت دیکھیے کہ ہماری سلم بستیاں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی بستیاں کرائم کا کتنا خطرناک اڈا بن چکی ہے یہ حقیقت بات بول رہا ہوں کتنا خطرناک اڈا بن چکے ہیں اور تھوڑا اپنی سائیکالوجی کا استعمال کیجیے کہ اگر کرائم ٹیم کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ آج اس سڑک سے گانجا نکلنے والا ہے تو سب سے پہلے انکوائری کے لیے مسلم نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اگر کہیں 10-12 گاڑیاں چوری ہو گئی تو کس کو اٹھایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہیں کسی کو چھیڑا گیا تو آج کس کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو کس کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے حد تو یہ ہے کہ الیکشن کے دن بھی حفاظتی طور پہ کس کو اٹھا کر 24 گھنٹے اندر رکھا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں یہ ایسا ہم نہیں بنے ہمیں بنایا گیا ہمارے بچے ایسے تھے نہیں ہمارے بچوں کو ایسے ماحول میں ڈالا گیا اور ہمارے پورے بچے ایسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس 10% طبقہ ایسا ہے کہ وہ 10% طبقہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے زہر بن چکا ہے پورے معاشرے کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 10% طبقہ کہاں تک گر چکا ہے آج غیر مسلم غنڈوں کی شکل میں مسلمان نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر انہیں غنڈوں کی ضرورت پڑے تو مسلمان نوجوانوں کو غنڈا بنا کر سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں اور اپنے کام نکالتے ہیں اور یہ غنڈوں کا کام مسلمان نوجوانوں سے کون لے رہا ہے آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ فائنانس کمپنیاں کہ وہ مسلم نوجوانوں کو غنڈے سمجھ رہے ہیں آوارے سمجھ رہے ہیں اور فائنانس کمپنیاں مسلم نوجوانوں سے کام لے رہے ہیں اور یہ ہمارا نوجوان ایک ٹائم کے گانجے کے لیے ایک ٹائم کے شراب کے لیے ایک ٹائم کے سگریٹ کے لیے ان کے پیچھے ہو کے اپنے آپ کو غنڈا ثابت کر کے پوری قوم کو دباؤ میں برباد کر رہا ہے آج اٹھا کر دیکھو فائنانس کمپنیوں میں ریکوری ایجنٹ کون ہے ایک مہینہ 2 مہینے اگر کوئی گاڑی کا فائنانس نہیں بنے تو گاڑی کھینچنے کے لیے کسی کو بھیجایا جاتا ہے اور کون ہے جو لوگوں کے گھر کے سامنے شیر بن کر ٹھہر کر گاڑیاں دے کر اس کے گاڑیاں کھینچ کر لا رہا ہے کون ہے سب سے زیادہ مسلم طبقہ اس میں ہے تو آج جان بوجھ کر ان پڑھ نوجوانوں سے غنڈے کا کام لیا جا رہا ہے جان بوجھ کر مسلم ان پڑھ نوجوانوں سے کرائم کا کام لیا جا رہا ہے جان بوجھ کر ان پڑھ مسلم نوجوانوں سے لوگوں کو مارنے کا لوگوں کو ڈرانے کا لوگوں کو راستے سے ہٹانے کا کام لیا جا رہا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف ہمارا نوجوان تباہ و برباد ہو رہا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے سلائیں کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے اچھائی بتائیں کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو بدنام ہونے سے بچائیں کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری قوم کو بدنام ہونے سے بچائیں میں مانتا ہوں کہ ہماری قوم میں کچھ بچے نافرمانی کے ایسے بادر کو پار کر چکے ہیں کہ نہ وہ عالم کو کیئر کرنے کو تیار ہے نہ محلے والے کو کیئر کرنے کو تیار ہے نہ وہ اللہ کے اصولوں کو کیئر کرنے کو تیار ہے بلکہ پولیس کے جوتے کھا کر وہ اتنے بے سوچ میں ہیں کہ وہ کسی کو کیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر یاد رکھو
تو میرے دوستوں پھر بھی ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہماری سوسائٹی کو بچائیں، ہم ہمارے نوجوانوں کو بچائیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا پھر دیکھیے صاحب، ایک چیز ہو گئی، ٹائم ہو رہا ہے، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ آسانی سے پیسہ آنا، یہ عادت ہوگی، آسانی سے پیسہ، یہ ہمارے نوجوانوں سے رہا ہے کہ آسانی سے پیسہ کماؤ، ایک ٹائم جاؤ اس کو ڈرا دو، صرف 1000 روپے دے کر کام کرو، جیب میں رکھ لو، وہاں جاؤ اس کے پیچھے ہاتھ پڑھو، 500 روپے دے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، کئی سیاسی لیڈروں کے غلام بنے تھے ہمارے نوجوان، یہ حقیقت بات کر رہا ہوں۔ اسٹارٹس لیڈر کے پیچھے اسٹارٹس لگا کے خوش نہ ہو، واٹس ایپ ٹی وی میں لیڈر کے پیچھے ہاتھ کر کے پھینکنے سے تمہاری عزت نہیں بنتی، فیس بک انسٹاگرام پہ لیڈر کے پیچھے ہاتھ کر کے پھینکنے سے لوگ عزت نہیں دیتے، بلکہ وہ تمام فوٹوز تمہاری غلامی کو بتائے ہیں، وہ تمام فوٹوز تمہاری کو بتائے ہیں کہ تم کتنی غلامی کر رہے ہو، تم کتنی کمزور میں پڑ رہے ہو، اور اپنے آپ کو تم کتنی غلامی کی طرف ڈھکل رہے ہو، اور یہ سیاست صرف تمہیں رمضان کے کھجور اور تربوز پہ رکھ کے چلے گی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان سیاست کتنی غلامی کر دیا، اتنی غلامی کر دیا، اتنا غلام ہو گیا کہ سیاست مسلمان کا مطلب رمضان کے کھجور اور تربوز، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایسی حالت ہماری ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، یہ ہاتھا بننا چھوڑ دو، یہ سروں کو جھکا کر پھینکنا چھوڑ دو، یہ غلامی کرنا چھوڑ دو۔ ہم یہ خوددار قوم ہیں، ہم معمولی قوم نہیں ہے، ہم خوددار قوم ہیں۔ ہم نے دور عمر کو دیکھا ہے، ہم دور مولا کائنات کو دیکھا ہے، ہم دور صلاح الدین ایوبی جیسا دور ہمارے پاس ہے، نور الدین زنگی جیسا دور ہمارے پاس ہے، اور یہ سارے دور بتاتے ہیں کہ سیاست کے سامنے سر جھکانے والا کبھی کبھی عزت کی زندگی نہیں پایا، عزت کی زندگی نہیں پایا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی فریضہ ہے، وہ فریضہ یہ ہے کہ اس ملک کی وفاداری اور جسم کے آخری خون کے قطرے تک اس ملک کی وفاداری، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ترقی ہمارے ذمہ ہے، ہمارے نسلوں کے ذمہ ہے۔ ہمیں بھی اس ملک کو ترقی دینا ہے، ہماری نسلوں کو بھی اس ملک کی ترقی دینا ہے، مگر ہمیں غلامی کرنا نہیں ہے، ہرگز غلامی کرنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ایشو پر میں آنے والے جمعہ بڑے ہی تفصیل سے بات کروں گا، چونکہ ہمارے پاس ایک طبقہ ایسا ہے جو مکمل طور پر غلامی میں جا چکا ہے، ہمارے پاس ایک اور طبقہ ایسا ہے جو ڈر کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے، الحمدللہ دیکھیے میرے دوستوں، ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں کہ مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ آنے والے ہفتے شاید کل پرسوں نیٹ کا ایگزام ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال نیٹ کے ایگزام میں مسلم بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے بھی بچے ہمارے پاس جو قوم کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مقدر کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بچے جو جے میں ہیں، ٹریپل ایٹی میں ہیں، نیٹ میں ہے، سب ان بچوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، چونکہ یہ بچے ہمارا وقار ہیں، یہ بچے ہماری عزت ہیں، یہ بچے ہماری عظمت ہے، ان کی محنت سے قوم مضبوط ہوتی ہے، ان کے بڑھنے سے قوم کا انقلاب بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے آج میں خاص کر کے دعا کروں گا کہ اے پروردگار، اے علیم، اے خبیر، اے مولا، اے اللہ، جو ہمارے بچے پروردگار اس سال نیٹ کے بڑے سخت امتحان میں بیٹھے ہیں پروردگار، تو ان بچوں پہ کرم کر مولا، ان کے ذہن کو کھول دے پروردگار، ان کے دل کو کھول دے پروردگار، اس امتحان میں تم کا مددگار بن جا مولا، غیر سے مدد فرما مولا، اے قابل اور ایک بہترین ریان قومی مستحق بنا دے مولا، ہمارے سارے بچوں کو کامیاب کر دے مولا، سارے بچوں کو کامیاب کر دے پروردگار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔